آج میں ایک ایسے ساتھی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں جس کو جتنا میں آج تک جانتا ہوں مشہور اور معروف ثناخواں ہیں اور نعت خوانی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسے گھر والے، ایسے بزرگوار، ایسے آباء و اجداد کہ جن کے گھروں کی محافلیں میں نے آپ نے کہیں نہ کہیں اٹینڈ کی ہیں، محفل میلاد میں گئے ہیں، اور ہمیں وہاں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ حضور کا، حضور کے پیارے اصحاب کا، حضور کی پیاری آل کا ذکر سن۔ اتنا قیمتی بندہ، اتنا اہل عشق سے جڑا ہوا بندہ، کیا وجوہات ہیں کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے مذہب مسلک کی تبدیلی کرنی؟ حضرت پیر نصیر الدین صاحب ہوں یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، جن کے ساتھ میری علمی یا روحانی وابستگی رہی ہے، وہ دونوں ایمان ابو طالب کے قائل ہیں۔ میں نے اسی عنوان کے اوپر جب پروگرام رکھا تو یہاں سرگودا کے جو مقامی علماء ہیں ان کی طرف سے جو ہے مجھے بلا کر کہا گیا کہ یہ جو آپ نے عنوان رکھا ہے یہ اہل سنت کا عنوان نہیں، یہ اہل تشیع کا عنوان ہے۔ تو میں اس کی تحقیق میں پڑ گیا پروگرام کروانے کے بعد، الحمدللہ میرا بڑا اچھا پروگرام ہوا۔ اس پروگرام کے بعد جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ اہل سنت والجماعت کے اندر ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا قائل نہیں ہے۔ مجھے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے میرے مسائل درپیش آئے، حتیٰ کہ مجھے اسٹیج سے اتار دیا گیا، مجھے معاشرے کے اندر میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا، شیعہ ہے جی، یہ شیعہ ہو گیا جی، اس کے شیعہ عقائد ہیں۔ صرف کیا وجہ بنی حضرت، اور اس کے علاوہ میرے اوپر توہین صحابہ کا بھی الزام لگایا گیا، اور توہین صحابہ کے الزام کے ساتھ ساتھ مجھے توہین صحابہ کے معاملات کے اس میں الجھانے کی بھی کوشش کی گئی۔ آپ سوال کیجئے کہ ایک شخص ہے، اس کو آپ نے اتنا ایک جو ہے وہ کر دیا ہے، ذہنی ٹارچرمنٹ اور جتنا ایک نے مجھے کرنا تھا کر کے، کہ ان کو میں حلف دیتا رہا ہوں۔ اور میری ویڈیوز موجود ہیں، ان علماء کے پاس ویڈیو موجود ہے کہ میں نے تمام صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان کا بھی نام لے کر میں نے ان کو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ نہ میں ان کا گستاخ ہوں اور نہ میں ان کی گستاخی کا کوئی آئندہ ارادہ رکھتا ہوں۔ Hidden Tracks۔ سننے میں یہ آیا کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے اپنے عقائد میں کچھ تغیر اور تبدل پایا ہے، اور اس سے آپ نے اس کا باقاعدہ برملا اظہار بھی فرمایا ہے۔ میں نہیں اس چیز کو سمجھ پا رہا، یہ کیا معاملہ اور کیا ماجرا ہے؟ سب سے پہلے میں اویس بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر بلوا کے میری بات جو ہے وہ سنی، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے میرا تعارف کروا دیا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور اسی جس گھر میں نے آنکھ کھولی ہے وہ اہل سنت کا گھر ہے، اور میرے پورے خاندان کی نسبت آستان عالیہ گولڑا شریف حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان سے نسبت تھی۔ اور ناچیز نے تقریباً 2012 سے تحریک منہاج القرآن کا باقاعدہ لائیو ممبر رہا ہوں، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی میری وابستگی رہی ہے، ان کی جماعت پہ بھی۔ اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی جب سے بچپن سے ہو ہی سنبھالا ہے، اپنے والد گرامی کی تربیت بھی، اور ویسے بھی صحبت ایسی ملی علمی اور ادبی، میں اس صحبت کی وجہ سے بچپن سے جب سے ہو ہی سنبھالا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی کر رہا تھا اور کر رہا ہوں الحمدللہ، اور یہی میری پہچان بنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی میری پہچان ہے۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایسی کون سی تحقیق تھی، ایسی کون سی وجہ بنی؟ آپ نے جو ابھی فرمایا، ایک پل کے لیے وہاں روکوں گا آپ کو۔ آپ نے کہا نعت خوانی ہی میرا تعارف بنا، نعت خوانی ہی میرا حوالہ بنا۔ یہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں کہ آپ سنی سے شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر نعت خوانی کا جب ذکر آیا، یعنی کہ حضور سرور دو عالم، جان دو عالم، فخر دو عالم کا ذکر کرنے کا موقع ہم نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہم تو اہل عشق ہیں، اور بچپن سے ہم نے ان نعت خوانیوں کے ذریعے ہی حضور کے عشق کو اپنے اندر اترتا ہوا دیکھا ہے۔ میں درخواست کروں گا آپ نے اپنے دعوے کی صداقت کے لیے، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ گولڑا شریف جیسے آستانے سے جڑے رہے ہیں، بیعت رہے ہیں، وہاں تو پیار اور لطف ملتا ہے ہمیشہ۔ تو پیر نصیر الدین نصیر کا اگر کوئی کلام آپ سنا دیں نعت خوانی کا، تو میں اس سے اندازہ کر لوں گا کہ ظاہر کس حد تک آپ کا بچپن گزرا ہے۔ یہ میری خواہش، میرے پسندیدہ کلاموں میں سے ایک ہے، لیکن اگر آپ اپنی طرف سے پیر صاحب کا کوئی کلام سنائیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ جی، آپ کوئی پسندیدہ اپنا کلام جو کہہ رہے ہیں بتائیے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ ویسے تو پیر صاحب کی بہت زیادہ۔ جی ٹھیک ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا
محبوب یگانا ہے. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو اتنا پیارا کلام، میرا پسندیدہ کلام، یعنی ابھی میں نے سوچا ہی تھا اور آپ نے اس کا انتخاب فرمایا. اور پیر نصیر کی کیا ہی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں مثال سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کہے میں سنی ہوں تو یہ ہے سنت کا پیمانہ، اور ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کو دائیں بائیں ہونے کی. اگر آپ ایسے پیر صاحب جیسے ہیں تو کیا ہی بات ہے. اور پھر اس میں تو ہمارے دل کی عقیدت شامل ہے. تو عبدالرافع صاحب، اتنی پیاری آواز آپ کی ہے، بڑی آپ کی تو محفلیں آپ کے گھر سے چلتی ہوں گی، نعت خوانی کا سلسلہ چلتا ہوگا، اور بڑا آپ کی تو ڈیمانڈ ہی بہت زیادہ ہونی ہے. میں تو آپ سے بڑا قیمتی وقت لے کے بیٹھا ہوں. اتنا قیمتی بندہ، اتنا اہل عشق سے جڑا ہوا بندہ، کیا وجوہات ہیں کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے مذہب مسلک کی تبدیلی کر لی ہے؟ جی، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اویس بھائی کہ میں نے 2021 کے اندر اپنے والد گرامی کے سال ثواب کے لیے ہر سال محفل کرواتا ہوں. تو 2021 میں نے ایک پروگرام رکھا میلاد النبی کے حوالے سے، اور ساتھ میں نے ایک عنوان رکھا جس کا عنوان تھا وقفال و احسان سیدنا ابو طالب علیہ السلام. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا تھا. تو کیوں یہ پروگرام رکھنے کی وجہ یہ بنی کہ جس ہستی سے پیر نصیر الدین نصیر جن سے میری نسبت ہے روحانی، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے علمی وابستگی ہے، یہ دونوں ہستیاں جو ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی قائل ہیں آپ کے علم میں یقیناً. اور ڈاکٹر صاحب کے لیکچر، سینکڑوں لیکچر موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، اور پیر و مرشد پیر نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاعری کے انداز میں بھی اور ویسے کتابی شکل میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر بہت ساری دلیلیں مل جاتی ہیں. ایک مختصر سا ان کا شعر عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا اپنی منقبت کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بعد تحقیق و احادیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے. حضرت پیر نصیر الدین صاحب ہوں یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں جن کے ساتھ میری علمی یا روحانی وابستگی رہی ہے، وہ دونوں ایمان ابو طالب کے قائل ہیں. میں نے اسی عنوان کے اوپر جب پروگرام رکھا تو یہاں سرگودا کے جو مقامی علماء ہیں ان کی طرف سے جو ہے مجھے بلا کر کہا گیا کہ یہ جو آپ نے عنوان رکھا ہے یہ اہل سنت کا عنوان نہیں، یہ اہل تشیع کا عنوان ہے. لیکن پروگرام ہوا، پروگرام ہونے کے بعد یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی، کیونکہ میں نے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قصیدے پڑھے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ان کی فضیلتیں سنی تھی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تحقیق سنی تھی. لیکن جب اہل سنت کا ایک طبقہ جو ہے اس نے جب مجھے یہ کہا کہ آپ نے یہ جو عنوان رکھا ہے یہ اہل سنت کا عنوان نہیں ہے، تو میں اس کی تحقیق میں پڑ گیا. پروگرام کروانے کے بعد الحمدللہ میرا بڑا اچھا پروگرام ہوا. اس پروگرام کے بعد جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت کے اندر ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا قائل نہیں ہے. یہاں سے ایک تحقیق شروع ہو گئی. تو یہ تحقیق کا سلسلہ رکا نہیں. تحقیق کے ساتھ ساتھ مجھے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے میرے مسائل درپیش آئے، حتیٰ کہ مجھے اسٹیج سے اتار دیا گیا. مجھے معاشرے کے اندر میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا. شیعہ ہے جی، یہ شیعہ ہو گیا جی، اس کے شیعہ عقائد ہیں. صرف کیا وجہ بنی حضرت، اور اس کے علاوہ میرے اوپر توہین صحابہ کا بھی الزام لگایا گیا، اور توہین صحابہ کے الزام کے ساتھ ساتھ مجھے توہین صحابہ کے معاملات کیس میں الجھانے کی بھی کوشش کی گئی. جو پاکستان کے جو ہمارے سرگودا کی ایک امن کمیٹی ہے جو ڈی پی او صاحب میں جس کو چلا رہے، اس کمیٹی نے یہ جو معاملے کے اندر دخل اندازی کر کے تو اس معاملے کو رفع دفع کیا. یہ آج سے تقریباً 3-4 سال قبل کی بات ہے، 3 سال قبل کی بات ہے. لیکن میری تحقیق جاری رہی کہ یہ اہل سنت والجماعت کے اندر جو طبقہ ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام
کو نعوذ باللہ کافر سمجھتا ہے، اس کے اوپر میں نے تحقیق شروع کر دی. تو یہ تحقیق کرتے کرتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا قائل ہوں، چاہے اس کے لیے منفی پروپیگنڈا کریں، چاہے اس کے لیے مجھے گستاخ صحابہ کہیں، چاہے اس کے لیے جو مرضی کہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا قائل ہوں، کیونکہ میری جہاں سے تربیت ہوئی ہے وہاں سے مجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر دلائل ملتے ہیں، نہ کہ کفر پر. یہ ابتدا ہو رہی فرما رہے ہیں ہے. نا. اگر میں آپ کی بات میں قطع کلامی نہ کروں اور سما خراشی کا سبب نہ بنوں، اہم بات چل رہی ہے آپ کی، لیکن صرف جو اپنی وابستگی ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے دو شخصیات کی بات کی، پیر نصیر کا کلام، بلکہ ان کے اشعار اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آپ کی بات میں وزن ڈالتے ہیں. کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ کے گھر کے در پہ جو پہرے دار تھا، بلکہ پہرا دار تھا، وہ ابو طالب وفا کا ایک شاہ سوار تھا. بے شک ایسے دشمنوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا رہا، عشق احمد کا وہی تو سب سے پہلا رازدار تھا. یہ بے شک کلام. اور پھر آپ بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میں شیخ الاسلام، شیخ الامت، اور ایسی قداور شخصیت کے جس کے لیے جملے کم پڑ جائیں گے، ان کی کسی نے شاعری آج تک، میں جمع غفیر کی بات کر رہا ہوں، اکثر لوگ ان کی شاعری سے یا ان کے اس حصے سے نہیں جڑے ہوئے جو ان کے خطبات اور ان کی فصاحت کے علاوہ کا حصہ ہے. یعنی وہ جو آغوش کرم میں تھے نبی کے پاسباں، ابو طالب تھے کہ جن سے تھا رسالت کا سما، حامی احمد ناصر دین خدا رکن وفا، جن کے دم سے تھا سلامت مصطفیٰ کا کارواں. اور مکے کی سنگلاخ راہوں میں جو ڈھال بنے، ان کی نسبت سے چمکتا ہے بنی ہاشم کا جہاں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری، وہ پیر صاحب. تو آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، یعنی ہم نے تو انہی سے عشق ابو طالب سیکھا ہے، احترام ابو طالب سیکھا ہے. یہ کون لوگ تھے جو آپ سے یہ عرض کر رہے تھے، بلکہ یہ جرت کر رہے تھے کہ حضرت ابو طالب کے عقائد اور ایمان پہ ہمارا شک بنتا ہے؟ یہ اہل سنت کے اندر ایک بڑا چھوٹا سا طبقہ ہے، بہت چھوٹا سا طبقہ ہے. میں چاہوں گا کہ میں ان کے نام لیے بغیر میں عرض کروں گا کہ یہ جو طبقہ ہے ان کے پاس کوئی دلائل، علمی دلائل نہیں ہے. دلائل صرف اور صرف وجہ ایک ہی نظر آئی ہے اویس بھائی، وجہ صرف ایک نظر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ان کی وجہ عناد جو ہے وہ صرف اور صرف بغض اہل بیت ہے، بغض حضرت علی علیہ السلام ہے. حضرت علی علیہ السلام کے وہ والد گرامی ہیں، ان کو صرف اور صرف تکلیف یہ ایک ناسبی ٹولہ ہے پاکستان کے اندر. تو بدقسمتی سے اس کے پیچھے بھی صرف بغض اہل بیت ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تحقیق ان کے پاس نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے اہل سنت والجماعت ہیں، آپ نے ابھی بھی ان کا انٹرویو کیا ہے، کل پرسوں بھی اپلوڈ کیا ہے، ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب. جتنا ایک جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر اس شخص نے کام کر دیا ہے، یا جتنا کتابی شکل میں یا لیکچر کی شکل میں ڈاکٹر صاحب نے کام کر دیا ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس اب دلائل کوئی نہیں ہے. صرف اور صرف یہ پیچھے یہ ناسبیت کا، یہ جو ان کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والد گرامی ہے. اور یہاں تک صرف بات نہیں ہے قبلہ، یہ جو تحقیق ہے جو میں نے 5 سال کے عرصہ کی ہے، کہ بدقسمتی سے یہ صرف اور صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر شک نہیں ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی بھی ایمان پر شک ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یقین جانیے. تو میں قبلہ کیا چیز ہے جو آپ کو شیعوں میں اچھی لگتی ہے اور آپ کو اس طرف نہیں پسند آئی؟ کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ کیا چیز آپ، یعنی یہ تو آپ نے مجھے بتایا کہ چلیں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کی کیا تحقیق ہے؟ میں بھی ذرا دیکھوں کیا تحقیق کی آپ نے. جی میں عرض کر دیتا ہوں. قبلہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کے اندر 2 ہی بڑے طبقے ہیں، ایک اہل سنت ہے اور ایک اہل تشیع ہے. دونوں کی جو مین جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وصیت کہ میری اہل بیت سے تمسک رکھنا، میری اہل بیت سے جڑے رہنا. تو اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کے ہاں قرآن کے بعد اصحابی کا نجوم کا معیار ہے. اہل تشیع کے پاس معیار کیا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل البیت. اور تمسک اہل بیت وہ قرآن کے بعد اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور اہل سنت جو ہیں وہ اصحابی کا نجوم. یہ صرف فرق ہے، اس کی تحقیق کی ہے. تو میں نے اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اہل سنت ہیں وہ 4 امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں،
امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان چاروں میں سے کسی ایک کی جو تقلید کرتا ہے اسے ہم اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت کی ڈیفینیشن یہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں ان کا پاکستان میں ویسے بھی فقہ حنفیہ جو ہے وہ زیادہ ہے، دوسرے ممالک میں دوسرے اماموں کی جو ہے تقلید کی جاتی ہے. تو امام اعظم کا ایک قول ہے، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی میں 2 سال نہ گزارتا تو میں ہلاک تھا. یہ مشہور ہے، قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. تو میں نے قبلہ یہاں پہ تحقیق کرتے ہوئے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے کہا کیوں نہ اس امام کی پیروی کی جائے کہ جو امام ہلاکت سے بچاتا ہے. میری مراد امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو میں نے صرف یہ کیا ہے کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ چھوڑ کے میں نے فقہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنائی ہے، کیونکہ امام جعفر الصادق جو ہیں وہ استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اعتراف کیا ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان. اور تمسک اہل بیت سے تمسک رکھنا، تو اہل تشیع کی سب سے خوبصورت یہ ہے کہ وہ قرآن کے بعد جو دین ہے یا جو کچھ بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے لیتے ہیں. اس چیز نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اس طرف آؤں، اہل تشیع کی طرف. مگر عبد الرافع، اہل سنت تو دعوے دار ہیں کہ ان سے زیادہ عشق اہل بیت کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ نے سنا ہے، میں جانتا ہوں، دعوے دار صرف زبانی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ بھی گونجا ہے کانوں میں نا کہ ہم تو سب کو لے کے چلتے ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں. تو پھر یہ تفریق کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ قبلہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ. آج ایک جیسا کہ ابھی محرم الحرام گزرا ہے، تو محرم الحرام کے اندر آپ یہی دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ جو چھٹیاں تھیں محرم الحرام کی، آپ کے سامنے اہل سنت کے دوست وہ باہر سائروں پہ اور ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے اور ساتھ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ محبت اہل بیت رکھتے. ایک دعویٰ ہے قبلہ، اور ایک دعوے کے ساتھ دلیل ہے اور تحقیق ہے. میں نے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تحقیق کی بنا پر جا کر مذہب اہل بیت قبول کیا ہے. وہ تحقیق میں نے آپ کے سامنے 2 پوائنٹ نوٹ کروا دیے. ایک پوائنٹ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا خود اعتراف ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اور دوسرا کہ تمسک اہل بیت سے تمسک رکھنا. تو اہل تشیع جو ہیں وہ قرآن کریم کے بعد دین جو ہے وہ اہل بیت سے لیتے ہیں. ان کے پاس یہ معیار نہیں ہے کہ صحابی النجوم. اہل سنت کے ہاں معیار ہے کہ صحابی النجوم قرآن کے بعد اصحاب رسول ہیں. عبد الرافع، میں ایسی خیالات کا اظہار کر رہا ہوں تاکہ یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ میرا پسندیدہ سلسلہ نہیں ہے. میں تو مجھ سے اگر آپ مشورہ کرتے تو میں یہ کبھی نہیں کہتا آپ کو کہ اہل سنت جیسے خوشگوار گہوارے کو چھوڑ کے آپ دائیں بائیں جائیں، بلکہ میں تو اس سوچ کا آدمی ہوں کہ اہل سنت کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے. البتہ اہل سنت میں شامل ناسبیت کو دور کیا جائے، اعتدال والے لوگوں کو معیار بنایا جائے، اور اہل بیت کے عشق میں اس حد تک خلط اور ملط ہو جائیں، ڈوب جائیں کہ ہاں اہل سنت ہی کے لوگوں کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے، کہیں یہ رافضی تو نہیں ہے. اور یہ بات میں اپنے تخیل سے نہیں عرض کر رہا، بلکہ شاید امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی یہی جملے کہے گئے ہیں، اور شہادت بھی انہی وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے. امام شافعی تو بوانگ دہل یہ کہتے پھرتے تھے کہ اگر یہی رفض ہے تو خدا گواہ رہے کہ میں سب سے پہلا رافضی ہوں. اور میں 1-2 کی مثال کیوں دوں، میں ہر طرف جس کونے میں جاؤں گا آپ کو، چاہے وہ سیاستہ کے امام نسائی ہوں یا آج ہمارے پاکستان یا اس سے قبل بر صغیر پاک و ہند کی شخصیات ہوں، سب کا یہی نعرہ رہا ہے. کسی غوث کتب ولی کی طرف آپ دیکھیں گے، آپ کلندر کی طرف دیکھیں گے، آپ کو عشق اہل بیت سے سرشار نظر آئیں گے یہ لوگ. اور داتا کی نگری سے گونجتی ہوئی آواز بھی حق علی ہے، چاہے وہ ملتان ہو، چاہے وہ بھاولپور ہو، چاہے وہ سندھ ہو، ہر طرف یہی محبت اور اعتدال نظر آتا ہے. مگر اب چونکہ آپ کا ایک کلیم ہے اور میں اس پہ بات کر رہا ہوں اور بطور صحافی بات کر رہا ہوں، حیران ہوں مگر پریشان بھی ہوں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک صاف ستھرے، نفیس اور مانیٹر اور کنٹرول اور ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے شیڈول ماحول میں قرآن پڑھنا سیکھیں، ریلیجن سیکھیں، فیتھ سیکھیں، دعائیں سیکھیں، کچھ ایسی چیزیں سیکھیں کہ جو ان کو شائستہ اور ایک منفرد پکا مسلمان بنائے، نہ کہ نفرت والا، محبت والا، پختہ ایمان والا، تو پھر آپ کو اپنے بچوں کو ربانی کڈز اکیڈمی میں فوراً سے پہلے ایڈمیشن کروانا پڑے گا. نہ پیسوں کا مسئلہ ہے، نہ بجٹ کا مسئلہ ہے، نہ اکانومی کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ معاشرے میں ایسے بچے، ایسے کردار پیدا کرنے کا ہے کہ جن کو محفوظ طریقے سے خدا کا پیارا دین اسلام
पहुंचाया जा सके। आपके ऊपर इन्हिसार है कि आप उन्हें तिलावत सिखाएं, क़िरात सिखाएं, दुआएं सिखाएं, नमाज सिखाएं, कुरान पढ़ना सिखाएं, या फिर इसके साथ साथ साइंस के सब्जेक्ट सिखाएं, मैथ्स पढ़ाएं, या फिर इसके सिवा सोशल साइंसेस या जो चाहे, यहाँ तक कि कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, बच्चों को बोलना कैसे है, बोलने के लिए कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये सब कुछ हमारी एकेडमी में सिखाया जाता है, वो भी ऑनलाइन। अब बच्चों को छोड़ के आने स्कूल, कॉलेज और वैन्स के वेट करने की जरूरत नहीं है। आप ये सब कुछ घर बैठे हुए आइडियल किस्म की क्लास, जिसको मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं और मेरी टीम उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ देख रही है, सिखा सकते हैं। और पैसों की टेंशन है ही नहीं, फौरन से दाखिला कराएं। अल्लाह की अमान। Always speak truth, okay, and never tell a lie. ऐसे ही है ना, मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, और बिलखसूस वैसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर पेरेंट्स से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। Well done. इतना well done. शाबाश सबू। अच्छा ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आई, हाँ, अरे वाह, शाबाश, पूरा बैठ लिया सब। आती थी खौफ क्या है और खौ कौन सा होता है, इवन आई कंफ्यूज इन हमजा समटाइम, नून में भी मुझे मसला होता था। पर आपको पता है, क्योंकि मैंने उन मसलों को फेस किया है, तो आज मेरे किसी भी स्टूडेंट को इन सारे लेटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने उन सारे लेटर से निपटने के लिए एक अच्छी सी स्टोरीज बनाई है, जिसकी वजह से मेरे स्टूडेंट्स को उन लेटर में प्रॉब्लम होती नहीं है। मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैंने उनसे फाइट करने के लिए एक अच्छा सा एक ऐसी टेक्निक और टैक्टिक यूज की कि अब वो जितने भी लेक्चर्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं करते। आई एम ड्रॉइंग द नंबर्स ऑन द बॉक्सेस सो दैट यू कैन टेल मी व्हिच नंबर शुड आई ओपन। बट जब वो ओपन होगा तो आपने उस लेटर को याद रखना है और आपने उसका मैच ढूंढना है। Try your best to open the same boxes. I mean same letter boxes. Okay? Come on. Tell me, which number should I open first? 1. Ah, good job. Next. What is this letter? 3. Good job. Next word. I mean next number. 5. Good job. और इसकी वजूहात आपके सामने रख रहा हूं, मगर ये जरूर जानना चाहता हूं मैं कि ज़ाहिर आपने इतनी बड़ी बात कर दी पाकिस्तान और हिंदुस्तान और हमारे इस माशरे में, गोया कि मेरे लिए ये पसंदीदा बात नहीं है। मैं तो आपको आज भी कहूंगा कि कोई मौका निकालते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं, अहले सुन्नत में वापस लेकर आते हैं आपको, क्योंकि मैं फिरकों की तब्दीली का कायल नहीं हूं। अलबत्ता आपको मुश्किलात तो होंगी, जब आपने ऐसा कोई दावा कर दिया है तो नफरतों का भी आगाज हो चुका होगा, क्योंकि वो जो मैं समझता हूं कि सख्तगीर तबका है जिसको नहीं पसंद, वो फिरके के जहन में कैद है, उसने तो आपके लिए जीना आराम ही कर दिया होगा। यकीनन ऐसा ही है। मैं अर्ज ये करूंगा कि मैंने अहले सुन्नत जब था उस वक्त भी, और अब जब के अहले तशय्युअ हूं इस वक्त भी, मैंने अभी जब अहले तशय्युअ का ऐलान किया तो उसके बाद मैंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर भी ये पोस्ट अपलोड की है कि मैं कोई ये जाहिल शिया वाली है, ये कोई इस तरह की बात नहीं है। मैंने बाकायदा एक तहकीक की है, तालिब इल्म हूँ, तहकीक कर रहा हूँ, तहकीक की बिना पर मज़हब अहले बैत इख्तियार किया है। आपने जिससे पहले पॉइंट किया वो उसके ऊपर एक छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा कि अहले सुन्नत जो हैं, अहले सुन्नत वल जमात जो हैं, वो 150 साल बाद आने वाले इमामों की जो है, 150 साल बाद आने वाले इमाम आदम हनीफा, तकरीबन 150 साल बाद आने वाले जो फिक़्ह अरबा है उसके ऊपर अमल करते हैं। अहले तशय्युअ का हुस्न यह है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की बात को है, उसको पहले नंबर पे रखते हैं। और आइमा मासूमीन, मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया है अवैस भाई, इमाम आदम अबू हनीफा का जो एतराफ़ है ये बहुत बड़ा एतराफ़ है। तो यकीनन मेरी ये तहकीक है, इस तहकीक के ऊपर, इसी बिना के ऊपर मैंने मज़हब अहले बैत कबूल किया है कि अहले सुन्नत जो हैं वो 150 साल बाद आने वाले जो इमाम हैं उनकी तकलीद करते हैं, और अहले तशय्युअ जो हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला कायनात, और मौला कायनात के बाद मौला इमाम हसन मुज्तबा, मौला हसन इमाम मुज्तबा के बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, और इसी तरह 12 मासूमीन उनकी तकलीद करते हैं। ये एक मेरे लिए जो नुक्ता था, इस नुक्ते ने भी मुझे मजबूर किया। अब एक छोटी सी मैं अर्ज और यहाँ पे करना चाहूंगा कि जब मैंने मज़हब अहले बैत इख्तियार किया तो मैंने अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज के ऊपर शहीद रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामिनाई का वो फतवा जो आम हर बंदे के इल्म में, हर अहले इल्म को पता है कि आपने फरमाया था कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन हराम है। मैंने अपने पेज से अपलोड किया, और मैं पहले भी मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन को हराम समझता था, समझता हूँ और समझता रहूंगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस पे बात करूंगा, जरा अहम बात है, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगानी में किसी को भी ये इख्तियार नहीं देता कि आप किसी के ऊपर
قطع کلامی معاف، اہل بیت کا جو مذہب ہے نا، جو اہل بیت کا جو مشرب ہے یا اہل بیت کی جو سیرت ہے، اس میں گالی گلوچ نہیں ہے. اہل بیت کے مذہب جو ہے اس کے اندر گالی گلوچ نہیں ہے. صحیح، بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا، دل یہ کر رہا ہے کہ جہاں میرے ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں پھر سے کہوں کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں اور نہ یہ میرے پروگرام کا خاصہ ہوتا ہے. باقی جو منظور خدا ہو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کی اجازت میں ایک ایسے ملک میں رہا ہوں، رہتا ہوں، گزرا ہوں، اور دنیا بھر کے ممالک میں جہاں انسان کے اسکول آف تھاٹس کی تبدیلی اور اس کی یہاں تک کہ اس کی تخیل کی تبدیلی کی اجازت رہتی ہے بھرپور، اور انسان کے حق میں ہے. جارے اس کے لیے پروردگار نے جب یہ راستہ آسان کیا ہوا ہے تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں جو کسی کو چیلنج کریں، تکالیف اس کے سامنے کھڑی کریں، مشکلات کھڑی کریں، اس کا جینا محال کر دیں. اس کا یہ بائیکاٹ کرنے والی رسومات یہ ابو طالب کے گھرانے کی نہیں ہے بائی دی وے، بلکہ مخالفین حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کی ہیں. یعنی وہ جنہوں نے شیب طالب میں حضور اور حضور کے خانوادے کو بما حضرت سیدنا ابو طالب بائیکاٹ کیا تھا، ان کی ہیں. بائیکاٹ سے پتہ نہیں مسلمانوں نے کہاں سے سیکھ لیے، یہ تو مشرکین مکہ کی روایت ہے، اور وہ بھی ایسوں کے لیے کہ جو دین میں تفکر کر رہے ہوں اور غور فکر کر رہے ہوں. البتہ صرف ان دوستوں کے لیے جو تحقیق کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں یا کسی بھی مذہب سے ہوں. ریسنٹلی بہت ساری شخصیات ہوں گی یقیناً، مگر میں جب انہوں نے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ ایسے بے شمار لوگ رہے ہیں تاریخ اسلام میں جنہوں نے مسلک کی، فقہ کی تبدیلی کی ہے. مثلا محمد بن اسماعیل بخاری، آپ نے نام صحیح سنا، حضرت امام بخاری کے والد. تاریخی واقعات میں موجود ہے کہ اہل بیت سے شدید محبت رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ شیعہ مورخین نے بھی یہ کہا کہ تو ان کے مذہب میں تبدیلی انہوں نے اختیار کر لی تھی، فقہ جعفریہ میں چلے گئے. اب یہ بات طے شدہ نہیں ہے، ظاہر کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو سکتا ہے اس کے خلاف بھی موجود ہو، مگر یہ بڑے پیمانے پہ یہ باتیں چاہے میں گوئیوں کی طرح ہوتی رہے. سید محمد حسین فضل اللہ لبنانی عالم، بہت بڑے عالم گزرے، سنی ماحول میں تعلیم حاصل کی، بعد میں اثنا عشری شیعہ مکتب کے بڑے مجتہد بن گئے. بھائی میں عام مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں مجتہد، بہت کم مجتہد ہوتے ہیں. شیخ احمد کسروی ایرانی مورخ، ابتدا میں سنی فقہ پڑھتے تھے، بعد میں تبدیل ہو گئے. سید محمد باقر الصدر، اب یہ وہ نام ہے جس کو کہتے ہیں آج کے لبنان میں حزب اللہ اور عراق میں ایک حیثیت رکھنے والی شخص، سید محمد باقر الصدر. صدر فیملی آج بھی زندہ ہے. ابتدائی تعلیم سنی اساتذہ میں بھی پڑھایا آپ نے، بعد میں شیعہ فقہ کے عظیم ترین مفکر بھی رہے ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی، والد سنی تھے ان کے، چیزیں تبدیل ہو گئیں. شیخ حسن بن صالح البریہ سعودی عالم تھے، سعودی عرب کے عالم تھے، سلفی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، اور اس میں سعودی عرب میں بعد میں سخت رد عمل بھی آیا، مگر یہ تاریخ میں ایک چیز ہے ہوئی ہے. شیخ یاسر حبیب صاحب کویت کے، ڈاکٹر موسیٰ صدر، اب میں نے لبنان کی بات کی، اب یہ موسیٰ صدر جو میں نے کہا حزب اللہ والی صدر فیملی، ڈاکٹر موسیٰ صدر بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، جن کے غائب ہو جانے یا شہید ہو جانے کے حوالے سے بھی بڑے فلسفے ہیں. ابتدائی تعلیم سنی اساتذہ سے پڑھی ہے آپ نے، یعنی کتنا میں آپ کو مکس گیدرنگ بتا رہا ہوں، اور بعد میں شیعہ مذہب کی قیادت کے بڑے ستون کہلائے. اچھا، یہ تو میں آپ کو وہ لوگ بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے ابھی تو وہ نام نہیں لیے جن کی کتابیں ہم اور آپ پڑھتے رہے ہیں. امام فخر الدین رازی کے کیا خیالات تھے، امام نسائی پہ کیا میں نے کہا کہ محبت کے الزام لگے، شیخ محی الدین ابن عربی، ان کے حوالے سے لوگوں نے کیا کہا. علامہ اقبال اہل بیت سے محبت میں اس قدر مست ہے، کہتے تھے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سی نہیں. پھر مولانا مودودی کو کس نے بخشا ہے، شیخ احمد دیدات کو کس نے چھوڑا ہے، مولانا اسحاق کو کس نے چھوڑا ہے، طارق جبیل صاحب کو، ڈاکٹر، یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں بہرحال یہ کلن یہ اعلان تو نہیں کر رہے کہ میں شیعہ ہوں. عبد الرافع یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، اور یعنی عبد الرافع صاحب کوئی صلح ہو سکتی ہے، کوئی بات نکل سکتی ہے، کوئی ہلکی پھلکے معاملات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ہم واپسی لے آئیں. میں بہت شکریہ آپ کا اویس بھائی. یہ صرف اور صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر بات نکلی تھی، وہاں سے بنیاد بنی تھی، اور پھر یہاں پہ یہ تحقیق رکی ہے. میرے سامنے پیپرز موجود ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کی وجہ سے، بہت سارے مسائل ہیں، صرف ایک مسئلہ نہیں ہے. تحقیق پھر صرف سیدنا ابو طالب پر نہیں کی، ایسے مسائل جو میرے علم میں پہلے نہیں تھے، ان 5 سالوں کے اندر جو تحقیق کے دوران میرے سامنے آئے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں صرف مختصر آپ کو عرض کرتا چلوں گا. آپ مسئلہ کرتاس دیکھ لیجئے، آپ مسئلہ فدق دیکھ لیجئے، آپ مسئلہ افضلیت دیکھ لیجئے. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو چوتھا خلیفہ، تو چلے جی ٹھیک ہے چوتھا خلیفہ ماننا، لیکن فضیلت کے اعتبار سے بھی چوتھے نمبر پر ماننا. پھر اس کے علاوہ اور جتنے معاملات تحقیق کرتا گیا کہ قبلہ پھر میری یہ جو تحقیق ہے اس کی بنا پر اس نے مجھے مجبور کیا ہے، اور اب رہ گیا واپسی کا. تو قبلہ نہیں، یہ جو مذہب اہل بیت میں نے اختیار کیا ہے، اس کے پیچھے میری 5 سال کی محنت ہے. اس کے پیچھے میرے اوپر الزام تراشیاں کی گئی، میرے منفی پروپوگنڈا کیا گیا. اچھا، ایک بڑی لطیف بات آپ کی نظر کرتا ہوں، ذہن میں آ گئی. ایک وقت تھا جب میں ان کو الف دے کے کہہ رہا تھا کہ میں اہل سنت ہوں،
हलफ देकर कह रहा था कि मैं पिछले 20 साल से कमो पेश आपके प्लेटफॉर्म से हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हवाई कर रहा हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ। तो ये कह रहे थे कि नहीं आप शिया हैं, आप शिया हैं। तो अब जब मैंने मज़हब अहले बैत कबूल करके वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है, तो अब मुझे कहते हैं आप हमें बताएं कि आप शिया क्यों हुए। इनसे सवाल कीजिए, आप इनसे सवाल कीजिए कि एक शख्स है, उसको आपने इतना एक जो है वो कर दिया है, ज़हनी टॉर्चरमेंट और जितना एक मुझे करना था करके, कि इनको मैं हल्फ देता रहा हूँ। और मेरी वीडियोस मौजूद हैं, इन उलमा के पास वीडियो मौजूद है कि मैंने तमाम सहाबा इकराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हत्ता कि हजरत मुआविया, हजरत अबू सुफियान का भी नाम लेकर मैंने इनको वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि ना मैं इनका गुस्ताख हूँ और ना मैं इनकी गुस्ताखी का कोई आइंदा इरादा रखता हूँ। मैं मुकद्दसात अहले सुन्नत, खुद अहले सुन्नत में जब था तो हम इनकी जो मेरे वालिद गिरामी और मेरी फैमिली और मेरे उस्तादा की तरफ से जो मुझे तरबियत दी गई है, नहीं ऐसा नहीं। तकरीबन 40 सवाल हैं जी, 40 के करीब मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है, जिसके 40 सवाल के जवाब अहले सुन्नत व जमात से पूछना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैंने तहकीक की है। और एक भी तहकीक अगर अहले तशय्युअ की किताब में हो तो मैं इनका मुजरिम हूँ, ये अहले सुन्नत की किताब का मुकदमा है। अब्दुल राफिज साहब, मेरी तो हतमन कोशिश है कि आज मैं आपको सुन्नी बना के भेजूं। अच्छा, मैं सुन्नी शिया की तफरीक में नहीं पढ़ता, फिर से कह रहा हूं, मैं फिरकों का कायल नहीं हूं, यानी इस तफरीक का कायल नहीं हूं। मैं तो मुसलमान अगर सुनता आपको तो मैं बड़ा खुश होता, सिर्फ मुसलमान। अलबत्ता आपने ये सुन्नी शिया गेम लगाई है, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि क्या 4 पॉइंट बता सकते हैं आप जिनसे आपने कहा कि मैंने यहाँ पे मसलक तशय्युअ में ज्यादा अच्छा जवाब देखा और मसलक तसन्नुन में मुतासिर नहीं हुआ, मुतमईन नहीं हुआ, या मैंने सवाल पूछा अहले सुन्नत किसी आलिम से और मैं मुतमईन नहीं हुआ। 4 पॉइंट है आपके पास। जी मैं अर्ज कर देता हूँ अवैस भाई, वैसे तो जो तहकीक है वो तकरीबन उसके सारी तहकीक के तकरीबन 40 सवाल बनते हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, जिनके मुझे जवाब दरकार हैं। लेकिन इसमें आपने मुझे 4 कहे हैं, तो सबसे पहले मसला जनाबे जहाँ से बुनियाद शुरू हुई, जहाँ वो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के बारे में बात है। नंबर 2 हदीस किरतास है। नंबर 3 मसला फिदक है। नंबर 4 जैश उसामा है। इसके अलावा अगर आप कहें मुझे, आपने 4 पूछे तो मैं आगे तरतीब वाइज आपने 4 गिनवा दिए, 4 और गिनवा दें। जी, मसला अफजलियत है, मसला खिलाफत है, और इसके अलावा मैं सिर्फ आपके भी टाइम का एहसास कर रहा हूँ और अपने भी, कि और मुख्तलिफ से ये, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है वो उस्ताद हैं इमाम अबू हनीफा के। तो मैंने जो है उस्ताद की जो है उसकी तकलीद की है, मैंने शागिर्द को छोड़ दिया, क्योंकि शागिर्द का खुद एतराफ मौजूद है जी। लौला सनतान हलकन नुमान। जी जी, चलो 4 करके आपने 8 कर दी, अब तो आप 12 के मानने वाले हैं। 12 गिनवा दें, 12 और टॉपिक गिनवा दें, मतलब 4 और मजीद। जी, उसके अलावा जो है वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को जो तकरीबन 70 साल या 90 साल के तकरीबन अरसा जो है वो मिंबरों से तबर्रा करवाई गई। जी, और इसके अलावा जो है वो मैं अगर अब्दुल राफिज साहब आपसे दरखास्त करूं, मैं समझ गया आपके पास सारे मौजूद हैं, आपने लिख रखे हैं, डायरी बना रखी है गालिबन, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ये दरखास्त करूं और आप मान जाएंगे कि पल भर के लिए रुकें। आपका जो तहफ़्फ़ुज़ है या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इतने ही है ना कि 4, 8, 12, 40 सवालात हैं जिन पे आपको मुतमईन कुन जवाबात नहीं मिले और आप ज़ाहिर उस तरफ मुतासिर नहीं हो सके। मैं अगर आपको इन 40 सवालों के जवाब किसी अहले सुन्नत आलिम से दिलवा दूं और उसको यहाँ आपके सामने बिठा के इसी प्रोग्राम में, ये नहीं कह रहा कमरे में ले जाएं या पास मदरसे में ले जाएं, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। आई एम सॉरी, जो कुछ हो रहा है पंजाब में और पाकिस्तान में, मैंने अब मौलवियों की गारंटी लेना छोड़ दिया है, और छोटे बच्चे जो है ना वो महफूज नहीं रह पा रहे। मैं खबरें जो सुन रहा हूँ, और इसीलिए मैं आप दोस्तों को बताऊं, हमने एकेडमी का सिलसिला शुरू किया, ऑनलाइन एकेडमी। अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं। कारी साहब बहुत अच्छे पढ़ाएंगे, कारी साहब क़िरात भी सिखाएंगे, हिफ्ज़ नाज़रा भी सिखाएंगे। बेहतर है कि एक फासले के साथ सिखाएं और महफूज माहौल में, जहाँ एक मॉनिटर करने वाला सिस्टम भी हो कि कारी साहब की अपनी मालूमात कितनी है और अपनी उनकी दीन रसाई कितनी है, और उनको अच्छी सैलरी दी जाए, कारियान को अच्छी सैलरी दी जाए, मौलवी हज़रात को अच्छा पैसा दिया जाए। एक दीन की खिदमत का काम है, मजाक बात नहीं है। जब आप कम कीमत वाला माल लेकर आएंगे चाइना का, तो फिर वो उसके नुकसानात भी आप देख लें दोनों तरफ से। और बात से बात निकल गई, सॉरी, मैंने इसमें तशहीर शुरू कर दी। अगर मैं कहूँ अब्दुल राफे के आपको इन 40 सवालात और इनसे ज़ायद फिलहाल 40 सवालात के सैर हासिल जवाबात लेने के लिए मैं कायल कर दूं मैं इसी प्रोग्राम में ओपन चैलेंज कर देता हूं, रिक्वेस्ट कर देता हूं कि कोई अहले सुन्नत आलिम दीन, मुफ्ती, मुअज्जिम, मौल्लिम, मुदर्रिस, खतीब, जाकिर, मेरे इस भाई को अहले सुन्नत में ही रहने देने के लिए और इसको अपने और इनको देखने सुनने वालों के लिए जो इनको देख रहे होंगे,
ان کو بھی مضبوط کرنے کے لیے ان 40 سوالوں کے جوابات جو وہ کہہ رہے ہیں موضوعات پہ دے دے اس پروگرام میں آ کے, تو پھر تو بات مان جائیں گے. آپ اس بات پہ متفق ہیں, ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل, کیوں نہیں. تحقیق کی بنا پر اہل تشیع اختیار کیا ہے, تو اگر میری تحقیق جو ہے اس کا مجھے اگر جواب مل جائے تو یقیناً جو ہے کہ میں اپنے جو فیصلے سے واپس آ سکتا ہوں, گنجائش ہے. بہت خوب. یہ جو وسعت ہے نا, یہ بہت اچھی چیز ہے, میں اس کا قائل ہوں اور میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میں نے پروگرام کے شروع میں سلمان فارسی کی بات کی کہ جب وہ آگ کی پرستش کے خانوادے یا اس گھرانے سے نکل کر راہب کی طرف گئے, جب انہوں نے کلیسا دیکھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ حرف آخر ہے. تب یہ بہت اچھی بات آپ نے کہ میں آپ کے ہی اس بیانیے کو لے کر اس پروگرام میں جتنے بھی حضرات دیکھ رہے ہیں, جہاں جہاں یہ پروگرام جائے گا, جن جن لوگوں تک یہ پہنچے گا, کلپ کی صورت میں یا پورے پروگرام کی صورت میں ان سے درخواست کرتا ہوں. میرا ایک سنی مسلمان بھائی ہے اور یہ سنی مسلمان بھائی اپنا مذہب تبدیل کرنے والا ہے, کر چکا ہے آلموسٹ. میں نے اسے آج ریکویسٹ کر کے اس پر روک کے یہ کہا ہے کہ بھائی ٹھہرو ذرا, آپ ان 40 سوالوں کے جوابات ہی تلاش کر رہے تھے نا جو آپ کو اب تک نہیں ملے. میں اس پروگرام میں ایک ایسے عالم کی تلاش کر رہا ہوں جو ان 40 سوالوں کے مطمئن جواب دے دے, ورنہ بدماشی بھی نہ ہو, دھمکی بھی نہ ہو, تڑیاں بھی نہ ہو, ناراضگی بھی نہ ہو, دوستانہ ماحول میں ان سوالوں کے جواب وہ آپ تک پہنچائے یا اس پروگرام میں آ کے دے آپ مجھے, میں ساتھ میں رکھ دوں گا. بلکہ تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ یہ تو ہمارا ایک سنی بھائی بچ جائے گا اور ضرورت نہیں پڑے گی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جہاں جو ہے وہیں رہے. جسے ایک عام محاورہ کہتے ہیں کہ اپنا چھیڑو نہیں اور دوسروں کا چھیڑو نہیں, میں اس کا بڑا 100% فالوور ہوں. اور میں تو کہتا ہوں اپنے کو بھی اتنا مضبوط بناؤ کہ دوسرا سوچے بھی نہیں چھیڑنے کے لیے اور سوچے بھی نہیں چھوڑنے کے لیے. اب ہمیں محبت اہل بیت میں ہزار جملے سننے پڑتے ہیں, ہم اس کو قبول کرتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے قبول کیا ہے. ہم نے کبھی بھی کسی سے اس کا جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں لینا, جن سے لینا ہے ان کے سامنے سب کچھ ہے. تو میرا یہ بھائی عبدالرافع جو اہل سنت کا معروف شناخواں بھی ہے اور پڑھنے والا بھی ہے, انتظام محافل کا کروانے والا بھی ہے, اس نے کتنے حضرات کو, کتنے نعت خوان کو بلایا, پڑھوایا اور ان کی خدمت کی ہے. اس خدمت کے عوض اس کی یہ درخواست اور میری یہ درخواست اور ان کی اس راہ میں ایک آسانی کہ ان 40 سوالوں کا جواب, ان 40 موضوعات کا جواب دے کے اسے قائل کر لیں اور اسے مائل کر لیں, ورنہ ہمارے ہاتھ سے ایک بھائی نکل جائے گا. عبدالرافع صاحب آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایک اور کرنا چاہوں گا کہ الازہر یونیورسٹی کے ایک شیخ گزرے ہیں, شیخ احمد شتوت, انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ اسلام کی جس طرح اسلام کے اندر شیعہ سنی 2 مذاہب ہیں اور سنی جو ہیں وہ 4 فقہ کے اوپر کھڑے ہیں, تو جو 5ویں فقہ امام جعفر الصادق ہے یہ اہل سنت کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی, ان کی طرف سے شیخ احمد شتوت کا فتویٰ انٹرنیٹ پر موجود ہے, آپ پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا ہے کہ 5ویں فقہ امام جعفر الصادق علیہ السلام بھی اسلام کی فقہ ہے. تو اب یہ 5 فقہ اسلام, تو میں نے یہ جو 4 ہیں ان کو چھوڑ کے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی فقہ جو ہے اس کو اپنا قبلہ. ایک اور ادھر سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ کی اس بات سے, یقیناً جب میری تحقیق کا مجھے جواب ملے گا تو اخلاقی فرض بھی بنتا ہے, علمی فرض بھی بنتا ہے کہ مجھے اپنی بات سے پیچھے آ جانا چاہیے. لیکن کیا البتہ جو اہل تشیع مذہب ہے, اہل تشیع مذہب, اس کو اہل سنت کیا مانتے ہیں؟ پہلے تو ان سے یہ سوال کیا جائے. اب تک تو ہم سنتے آئے ہیں, مجھے تو صرف ابھی کل کی بات ہے, کل ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا, میرے ساتھ ایک دوست موجود ہیں, انہوں نے بھی یہ بات سنی ہے کہ جی آپ نے گستاخی کر لی. میں نے کہا جی کون سی؟ جی آپ نے جو ہے جی شیعہ ہونے کا جو اعلان کیا آپ نے. تو دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے دماغ میں اتنا ایک ڈال دیا گیا ہے کہ ایک بندہ شیعہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو اس کو گستاخی صحابہ کہہ رہے ہیں, اس کو گستاخ کہہ رہے ہیں. تو قبلہ پہلے تو یہ چیک کر لیا جائے کہ اہل تشیع ہونا کیا کوئی گناہ ہے, یا مذہب تبدیل کرنا یہ کوئی گناہ ہے؟ اہل تشیع جو ہے بالکل نہیں, ہر بندے کو آزادی ہے. میں نے پہلے دن یہی عرض کیا تھا فیس بک پہ کہ میں تحقیق کی بنا پر اہل تشیع ہوا ہوں, تشیع اختیار کیا ہے. کوئی اعتراض نہیں ہے. پیام پاک